جو اہل علم ہیں جنہوں نے کام کیا ہے قرات کے اوپر، انہوں نے بالآخر اس کا اعتراف کر لیا ہے کہ یہ سب اخبار احاد ہیں۔ یعنی یہ چیز تو ایک چلتی ہوئی بات ہے جو لوگ کہہ دیتے ہیں۔ میں نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کر دی ہے۔ قرات کا اختلاف کے عنوان سے میرا مضمون میری کتاب مقامات میں چھپا ہوا موجود ہے، اس میں آپ آپ کسی کا دیکھ حوالہ سکتے دے ہیں۔ سکتے ہیں جس نے اس کو اخبار احاد کہا ہو؟ سب سے بڑا آدمی تو جزری ہے، یعنی انہوں نے تو بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ میں ایک زمانے میں یہ خیال رکھتا تھا، لیکن تحقیق کے بعد یہی بات علامہ سیوطی الاتقان میں اور امام بدر الدین وہ البرہان میں لکھ رہے ہیں، واضح انقراءات کو لکھ رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں۔ ہم ان پہ اعتبار کریں، آپ کی بات پہ اس سے ہٹ کے قرآن مجید آپ کے نزدیک محفوظ ہے؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں، بالکل محفوظ۔ ایک قرات کے علاوہ دوسرے قرات جو آپ کہتے ہیں وہ فتنہ ہے، جن ممالک میں دوسری قرات امام ورش کی جو قرات پڑھی جاتی ہے، مراکش میں، تیونس میں، لیبیا میں، وہاں قرآن اللہ تعالیٰ محفوظ نہیں کر سکا؟ میری یہ بات بھی ٹھیک طرح سے بیان نہیں کی گئی۔ کس چیز کو میں نے فتنہ کہا ہے؟ دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے آپ کی نسبت سے باتیں بیان کرنا شروع کی۔ وہ باتیں قرآن مجید کے بارے میں بھی بیان کی گئی، وہ باتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم و تبیین کے بارے میں بھی بیان کی گئی۔ کیا آپ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ جو کچھ بیان کیا گیا وہ بالکل محفوظ ہم تک پہنچ گیا؟ اس فتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبتلا رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبتلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث ہے فرمایا کہ قرآن کہ سیکھنا میں ہے، اپنی بات مکمل کر استقرأ القرآن، اگر آپ نے قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے۔ آپ کا پھر مطلب یہ ہوا کہ جو ایک قرات ہے اس کے علاوہ دوسری قرات کو ماننے والے اس فتنے میں مبتلا رہے ہیں، اور صحابہ بھی اسی فتنے کا آپ حصہ نے رہے۔ مجھے اجازت نہیں دی کہ میں اپنی بات مکمل جی کروں۔ بالکل۔ دیکھیے، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے بارے میں بہت سی باتیں بیان کی گئیں، یعنی آپ کے اسوہ حسنہ سے متعلق، آپ کی تفہیم و تبیین کے بارے میں۔ یہ جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو ہم حدیث کے ذخیرے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہمارے محدثین نے کیوں اس کو چھاننے پھٹکنے کی کوشش کی؟ اسی لیے کہ یہ سارا کا سارا محفوظ طور پر نہیں پہنچا، یعنی اس میں بہت سی تبدیلیاں ہو گئیں۔ روایت بالمعنی نے بہت سے مسئلے پیدا کر دیے، لوگوں نے بہت سی روایتیں وضع کر کے اس میں شامل کر دیں، موضوعات کے بہت بڑے بڑے مجموعے موجود ہیں، یہاں تک کہ بڑی خوبصورت باتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کر دی گئیں جو آپ نے نہیں کہی تھی، جن کو ہم لعلہ المصنوع کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں موجود تھیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے جب لوگ وضع کر رہے تھے، جب اس طرح کی چیزیں شامل کر رہے تھے؟ یہ ہے جس کو میں نے فتنہ عجم کے باقیات کہا ہے۔ یعنی جس وقت اسلام پھیلا، اس کی دعوت پھیلی، تو بہت سے گروہ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اسلام کے چشمہ صافی کو گدلا کریں۔ وہ قرآن پر بھی حملہ آور ہوئے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے روایات پر بھی حملہ آور ہوئے۔ اس کو میں نے کہا ہے، بلکہ اسی مضمون میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا، اور پھر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ اصل میں ارضا اخیرہ سے پہلے کی قراتیں موجود تھیں، ان کی نسبت غلط نہیں ہے، وہ کوئی فتنہ عجم نہیں ہے، لیکن بعد کے زمانوں میں لوگوں نے اس کے اندر اتنی زیادہ چیزیں شامل کر دیں، یعنی موضوعات کا اتنا بڑا ذخیرہ اس میں شامل ہو گیا کہ پھر اس کے بعد یہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں قراتیں بن گئیں۔ تو یہ ساری تفصیل میں نے اس میں بیان کی ہے۔ اصل میں لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کوئی ایک جملہ پکڑ لیتے ہیں، نہ اس کا سیاق دیکھتے ہیں، نہ اس کا سباق دیکھتے ہیں۔ میں نے مسلمانوں کے پورے علم اور ان کی کاوش کے بارے میں یہ نہیں کہا، میں تو جو حدیث کا علم ہے، یعنی جس میں ہمارے محدثین نے بڑی محنت کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس تاریخی ریکارڈ کو جمع کیا ہے، سب سے زیادہ مسلمانوں کا قابل فخر سرمایہ سمجھتا ہوں۔ میری رائے یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے علوم میں کسی چیز کو ممتاز ترین جگہ حاصل ہونی چاہیے تو وہ یہی علم ہے۔ بہت بے مثال علم ہے، دنیا کی پوری تاریخ میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی کہ اس طریقے سے کسی شخصیت کے اقوال، افعال، تاریخی ریکارڈ کو محفوظ کیا گیا ہو، اس طریقے سے اس کی چھان پھٹک کی گئی ہو، ایسے عمدہ اصول بنا کر یہ دیکھا گیا ہو۔ چنانچہ میں نے خراج تحسین پیش کیا اپنی کتاب میں کہ محدثین کے اصول ایسے کامل ہیں کہ ان میں کوئی معمولی درجے کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو بات بیان کی گئی ہے، فتنہ عجم جو کہا گیا ہے، یہ خاص پس منظر میں بات بیان کی گئی ہے، یہ مسلمانوں کے پورے علم کے بارے میں نہیں ہے۔ ارشاد آپ فرمائیے۔ میرا سوال جو بنیادی تھا کہ جہاں یہ قرات پڑھی جا رہی ہے، جہاں یہ قرات چھپ رہی ہے قرآن کے نام پر، وہ قرآن ہے یا نہیں ہے؟
اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں پہ قرآن محفوظ نہیں رہا. میں نے پوری تاریخ اس کی بیان کر دی ہے کہ قرآن مجید جس طریقے سے مسلمانوں کے تواتر سے منتقل ہوا ہے، اجماع سے منتقل ہوا ہے، اسی طرح اس کے بارے میں اخبار احاد بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منتقل ہونی شروع ہو گئیں. ان اخبار احاد کو قبول کیا جائے یا رد کیا جائے. بخاری میں روایت موجود ہے کہ خود سیدنا عمر بن الخطاب کے سامنے ایک جلیل القدر صحابی نے اصرار کیا کہ میں اس سے پہلے کی قرات پڑھوں گا. انہوں نے کہا نہیں، عرضہ اخیرہ کے بعد ہم قبول نہیں کریں گے. میرا جواب بھی وہی ہے کہ عرضہ اخیرہ کی قرات کے اوپر قرآن متواتر اس وقت رائج ہو چکا ہے، ساری دنیا میں رائج ہو چکا ہے. اس کے سوا اگر کہیں کوئی قرات پڑھی جا رہی ہے تو بہت معذرت کے ساتھ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہی تو اس کی مسئلہ ہے ایک نا. پوری پھر اس کا تاریخ مطلب ہے. یہ کہ قرآن کی حفاظت نہیں ہو سکی. آپ کریں یا نہ کریں ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بھی ہم نے قرآن، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. کیا اللہ قرآن کی حفاظت نہیں کر سکا؟ میرا سوال یہ ہے. حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں کوئی آدمی کوئی دوسری بات نہیں کہہ سکے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا وہ ہمارے پاس بالکل محفوظ شکل میں موجود ہے. وہ موجود ہے، پہنچ گیا ہے. اس کی حفاظت تو ایسے غیر معمولی ذرائع سے ہوئی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ دنیا کا ایک کونا اس تک قرآن پہنچ نہیں سکا. اس غیر معمولی سب کو پہنچا ہے. یعنی دیکھیے بعض موقعوں کے اوپر جو اخبار احاد پر مبنی چیزیں تھیں اس کو وہاں ایک قاضی صاحب نے اپنے فتوے سے نافذ کر دیا. ان کے پاس اس وقت اقتدار بھی تھا، اس وجہ سے وہاں زیادہ رواج اس کا ہو گیا. اور ہمارے مدرسوں میں بھی اخبار احاد کی بنا پر جو قرأتیں بیان کی جاتی ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں. یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں، جس طرح ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ سنت کیسے منتقل ہوئی ہے، تو وہ بتائیں گے کہ سنت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ جو نقل القافہ عن القافہ کے طریقے پر بیان ہوا ہے کچھ اخبار احاد سے. قرآن مجید کے بارے میں بھی یہی صورتحال ہے. یعنی قرآن مجید نقل متواتر سے ہم تک پہنچا ہے، مسلمانوں کے اجماع سے پہنچا ہے. ساری دنیا میں وہ ایک ہی قرآن ہے جو رائج ہے، ہم سب اسی کو پڑھتے ہیں. جاوا سماٹرا میں بھی مسلمان اسی کو لے کر گئے تھے، ہندوستان میں بھی وہی آیا. البتہ بعض جگہوں پر قرآن سے متعلق اخبار احاد کو بھی قبولیت حاصل ہوئی ہے. وہ قبولیت موجود ہے، مدرسوں میں موجود ہے، پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. ایک قاضی صاحب نے 3ری 4تھی صدی میں اس کو قانون سے نافذ بھی کر دیا، اس لیے زیادہ شیوع بھی ہو گیا. چھوٹی چھوٹی جگہوں پر آپ کو یہ چیزیں اب بھی مل سکتی ہیں. تو جس طریقے سے اخبار احاد کی بنا پر ہم نے اپنی بہت سی چیزیں مرتب کر رکھی ہوئی ہیں، ایسے ہی قرآن کے بارے میں بھی ہے. اس میں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا قرآن مجید کا یہ دونوں طرح کا منتقل ہونا بیک وقت قبول کیا جائے گا یا اس میں سے ایک کو قبول کیا جائے گا، ایک کو قبول نہیں کیا جائے گا. میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے، اس کے دلائل دے دیے ہیں. کوئی دوسرا شخص کوئی دوسری رائے رکھ کمال سکتا کی بات یہ ہے کہ جس روایت کو آپ ٹھیک مان رہے ہیں اس کا جو قاری ہے امام عاصم وہ بھی اجمی ہے، اس کا جو راوی ہے وہ بھی آگے امام حافظ وہ بھی آگے اجمی ہے. کس روایت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کہ بھی ایک قرات جو قرات عامہ جسے آپ کہتے ہیں اس کا راوی بھی اجمی ہے. نہیں، میں نے تو کسی راوی کی قرات کی بنیاد پر نہیں، یہ قرآن مجید شائع و ضائع ہے. یعنی اس پوری امت کے اندر شائع و ضائع ہے. یہی قرآن ہمیشہ مسلمان پڑھتے رہے ہیں، اسی قرآن کو انہوں نے ہمیشہ منتقل کیا ہے. لیکن اس قرآن کے بارے میں اخبار احاد کے ذریعے سے بعض قراتیں بھی نقل ہوئی ہیں. جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم و تبیین اور اسوہ حسنہ کی روایات آپ کو اخبار احاد کی صورت میں ملتی ہیں، قرآن کے بارے میں بھی یہ چیز ملتی ہے. عرضہ اخیرہ سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے لوگوں نے قرآن سیکھا تھا. بہت سے لوگ اس کو سیکھنے بعد چلے گئے. بہت سے لوگوں کے پاس وہ لکھا ہوا بھی موجود تھا. وہ اب بھی کہیں تحقیق ہو تو شاید کوئی نسخہ مل جائے آپ کو. اس کو مسلمانوں نے بعد میں اپنے ہاں شائع و ضائع نہیں رکھا، اس لیے کہ عرضہ اخیرہ کی قرات کے بعد قرآن کو نئی ترتیب دے دی گئی. جہاں کسی چیز کو ترک کرنا تھا ترک کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. وہ حفاظت بہت کمال کے ساتھ ہوئی ہے. البتہ اخبار احاد کو کیا مٹا ڈالا جائے؟ وہ موجود رہیں گی، ان پر گفتگو ہوتی رہے گی، بحث بھی ہوتی رہے گی. تو یہ اخبار احاد ہیں جن کو کسی چھوٹے علاقے میں یا علماء کے ہاں شیوع حاصل ہو گیا ہے. اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے علمی لحاظ سے کہ ان اخبار احاد کو کیا رد کر دیا جائے. تو میں نے ایک مضمون لکھ کے اس میں یہ بتایا ہے کہ ہم اگر اس کو قبول نہیں کر رہے تو ہمارے پاس اس میں قرآن کی نص موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتا دیا ہے کہ عرضہ اخیرہ کی قرات کے بعد فتب قرآن، اب اسی قرات کی پیروی کی جائے گی. ایک دوسرا آدمی اس کو نہیں تسلیم کرتا، وہ کہتا نہیں اس کو بھی باقی رکھا جائے گا. تو یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید غائب ہو گیا ہے، سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس متواتر قرات کے ساتھ اخبار احاد کے ذریعے سے ملنے والی قراتوں کو بھی قبول کیا جائے گا یا نہیں قبول کیا جائے گا. محدثین نے جو طریقہ اختیار کیا کچھ معیارات بنا دیے ہیں
علماء قرات نے بھی اسی طریقے سے معیارات بنائے ہیں۔ ظاہر اخبار احادی کے بارے میں یہ ضرورت پیش آتی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی روایت ہمارے پاس قرات کی آتی ہے اور وہ سند کے لحاظ سے صحیح ہے، عربیت کے مطابق ہے، مصحف کا متن اس کو قبول کرتا ہے، تو ان 3 معیارات پر پرکھنے کے بعد ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ یہ بات خود بتا رہی ہے کہ ان قراتوں کی نوعیت کیا ہے۔ تو جو جلیل القدر محققین ہیں، اس فن کے ائمہ ہیں، وہ ان کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں۔ یہ بات لوگوں میں اصل میں عام ہو گئی ہوئی ہے کہ یہ کوئی متواتر قراتیں ہیں، یہ سب اخبار احاد ہیں۔ اخبار احاد کے بارے میں یہ بحث ہمیشہ ہوگی کہ اس کو کہاں قبول کیا جائے گا، کہاں رد کیا جائے گا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ فضائل کے معاملے میں مثال کے طور پر ہمارے محدثین نے نرمی کا طریقہ اختیار کیا ہے، احکام کے بارے میں سختی کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ سند کی تحقیق کے بارے میں بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت سے محققین ایسے ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے یہ کچھ متساہل ہیں، بعض کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ کچھ متشدد ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات رہیں گے۔ خود آپ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بات بیان کرنی ہے، اس میں صحابہ کرام کے رویے کیا ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق، ان سے بڑھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کون ہوگا؟ پہلے دن ایمان لائے، ہمیشہ ساتھ رہے۔ خود حضور نے فرمایا کہ میں نے سب سے بڑھ کر اگر کسی کے مال سے فائدہ اٹھایا تو وہ ابوبکر صدیق ہے۔ غار میں وہ ساتھ ہیں، گھر ان کے آپ کا آنا جانا ہے۔ بعد میں بھی آپ روایتوں کو پڑھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ فرماتے ہیں میں فلاں جگہ گیا، ابوبکر میرے ساتھ تھے، فلاں جگہ گیا، عمر میرے ساتھ تھے۔ انہوں نے بعد میں آپ کی جانشینی کی۔ اتنا بڑا عرصہ گزارنے کے باوجود وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ کی نسبت سے اس طرح کی باتیں بیان کریں۔ چنانچہ مسند احمد بن حنبل میں جہاں صحابہ کے لحاظ سے روایات اخذ کی گئی ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ اس کی تعداد کیا ہے۔ یعنی اگر مقررات کو شامل کر لیں تو کوئی 70-72 کے قریب روایات ہیں جو ان سے ملی ہیں ہم کو۔ اس کے بالکل برخلاف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی مان لائے ہیں، اور روایات کا ذخیرہ ذرا دیکھ لیجئے۔ تو یہ مختلف رویے رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ رویہ ہے کہ کیا اخبار احاد سے جو قرآن مجید کی چیزیں ملی ہیں ان کو ہم قبول کریں گے؟ عام طور پر قبولیت کا فیصلہ کیا گیا ہے، یا رد کر دیں گے اور قرآن متواتر ہی پر انحصار کریں گے۔ ہمارا نقطہ نظر دوسرا ہے، اور ہم قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کی روشنی میں یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی جب یہ کہہ دیا کہ فَاتَّبِعْ قرآن، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اپنے مضمون میں یہ بتا دیا ہے کہ بینے ہی اسی اصول پر سیدنا عمر بن الخطاب نے ایک جلیل القدر صحابی کی قرات رد کر دی۔ تو یہ علم کی دنیا کی چیزیں ہیں، کیونکہ لوگ ان سے واقف نہیں ہیں تو وہ ایسی کوئی بات سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد افسانہ بنا لیتے ہیں۔ تو آپ سے پہلے بھی کسی نے کیا کہا ہے کہ یہ کوئی قرات نہیں ہے، صرف یہی قرات ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پر اخبار احاد کی بنیاد پر جو چیزیں ملتی ہیں ان کی قبولیت کا رجحان رہا ہے۔ مدرسہ فراہی میں آ کے یہ سوال پہلی مرتبہ اس لیے پیدا ہوا کہ قرآن مجید کی اس حیثیت کو دوبارہ لوگوں کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ حکم ہے، وہ الحق ہے، وہ میزان ہے، وہ فیصلہ کن اتھارٹی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر اگر اخبار احاد کی بنیاد پر بھی قرآن پیش کیا جا سکتا ہے تو وہ کیسے اتھارٹی ہوگا، کیسے فرقان ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ بحث اس ذیل میں ہوتی ہے، یعنی اس ضمن میں یہ بحث اٹھی ہے۔ یوں نہیں ہے کہ کوئی شوق ہے کسی کو کوئی یہ بحث کر ڈالے۔ تو یہ سلسلہ ٹوٹا کب تھا کہ دوبارہ یاد کروانا پڑا کہ یہ حکم ہے؟ علم کی دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بدقسمتی سے ٹوٹی بھی ہیں۔ یعنی قرآن مجید کو کیسے سمجھنا ہے، اس کو کیا حیثیت دینی ہے، اس کو کہاں رکھنا ہے، ایک اس کے بارے میں اصولی آراء ہے، اور ایک چیز یہ کہ ہمارا طرز عمل کیا رہا ہے۔ یعنی کیا ہمارے علم میں فی الواقع قرآن مجید کو یہی حیثیت حاصل ہے؟ اگر آپ دیانتدارانہ طریقے سے مطالعہ کریں، یہ بتدریج ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں ایک رویہ تھا، تابعین کے زمانے میں ایک رویہ تھا۔ علم جب منظم ہو گیا تو بہت سی چیزیں اصول میں طے ہو گئیں، مکاتب فکر بن گئے، پھر بالکل مختلف رویہ۔ آپ دیکھیے شاہ ولی اللہ اس کا ماتم کرتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے سامنے آپ قرآن و حدیث پیش کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے امام کی بات مانیں گے۔ تو یہ رویے اس طرح بتدریج پیدا ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پر آپ کسی خاص دور کی نشاندہی نہیں کر سکتے۔ افراد ہیں، ماننے والے لوگ ہیں، نہ ماننے والے لوگ ہیں، وہ مختلف رویے اختیار کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے معاملے میں جو رویہ ہمارے ہاں اختیار کیا گیا ہے وہ رویہ کم و بیش یہی بن گیا کہ اب ہم نے اصل میں ایصال ثوابی کے لیے اس کو پڑھنا ہے۔ علوم مرتب ہو گئے ہیں، صوفیہ نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کو تزکیہ نفس کے لیے کیا کرنا ہے، اور فقہا نے یہ بتا دیا ہے کہ دین اور شریعت کے احکام کیا ہے۔ تو قرآن کی یہ حیثیت اگر آپ بھی دیانتداری سے غور کریں تو اب مدرسوں میں باقی نہیں ہے کہ آپ اس کی روشنی میں اس سب کچھ کا جائزہ لیں گے۔
یہ جائزہ لینے کا کام جب بھی دوبارہ کیا جائے گا اس کے بارے میں وہی رد عمل پیدا ہوگا جو ہمارے کام کے بارے میں اس وقت ہو رہا ہے.